عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو کسی سے ملے تو اس کو سلام کہہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سلام کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے اوپر ایک دوسرے کا حق ہے کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں تو سب سے پہلے اس کو سلام کہیں، کیونکہ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام۔ جب بھی ہم کہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، کسی کے رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، کسی ہمسائے کے گھر جاتے ہیں یا کسی دوست سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی اور فقدان پایا جاتا ہے کہ ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی بات شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے گالی سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہ بہت رواج ہمارے معاشرے کے اندر چل پڑا۔ جو کچھ بڑے کرتے ہیں وہی چھوٹے کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ جو کچھ بڑے کریں گے ان سے سیکھیں، جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی اسی طرح کریں گے۔ تو یہ معاملہ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ جب ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں گے، تو جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو پھر جب ہماری آنے والی جو نسل ہوگی وہ ہماری طرف دیکھے گی اور ہمارے طریقے پر چلنے کی کوشش بھی کرے گی، تو لازمی بات ہے کہ جب وہ نیکی کرے گی تو اس کا اجر ہمارے کو بھی ملے گا۔ تو اس طرح کی تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے یا صحابہ کرام کو بھی یہی حکم دیا کرتے کہ جب ملو کسی سے تو سب سے پہلے سلام کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، اور وہ بیٹھ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ کچھ دیر گزری تو ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ کچھ دیر گزری، ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین نے کتنا زبردست ہمیں یہ ایک کلمہ دیا، ایک جملہ ہمیں سکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ ہم ایک دوسرے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی ہم اللہ کے حوالے ایک شخص کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ جب السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ ہم دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں بھی ہو، یعنی یہ ہم اس شخص کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا ایک دوسرے کو دینا، یہ ایک دوسرے کا حق بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ وہ شخص دوبارہ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، وہی پھر اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلا لیا، آواز دی، وہ آ گیا، اس نے سلام کہا، حتیٰ کہ 3 دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اور تینوں دفعہ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کچھ دیر کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کسی سے ملتا ہے، کچھ وقفے کے بعد 10 منٹ کے لیے گیا ہے پھر آیا واپس، تو آتے ہی اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ایک واقعہ صحابہ کرام کا ملتا ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے کے اندر ایک بڑا پتھر آ گیا ہے۔ ایک صحابی پتھر کے دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف سے جانا وہ راستہ اختیار کیا، جب دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے سلام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ وقفے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کسی سے ملتا تو سلام لازمی کرنا چاہیے، یہ حق بنتا ہے، اور کیونکہ یہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھلایا، اور پھر حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا ایکسپرٹ کر دیں، اتنی تربیت دے دیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اگر ہمارے اندر یہ بھی فقدان ہے، البتہ یہ ہے کہ جو ہمارے جاننے والے ہوں گے ہم ان کو سلام کریں گے، اور بعض اوقات تو ہم ان کو بھی نہیں کرتے، وہ بھی بہت کم، کبھی یاد آ گیا
ٹھیک ہے کر لیا۔ اب جناب بعض اوقات دوسرے بندے کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں کہ بندہ کس طرح کا ہے۔ اگر بندہ ہے کہ کوئی مولوی ٹائپ کا ہے یا داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، پھر ہم اس کو سلام کریں گے۔ اگر دیکھا نا کہ وہ یہ بندہ دنیا دار ہے اور اس نے داڑھی نہیں رکھی، تو ہم پھر اس کو سلام بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سب کو سلام کریں۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ گلی کے اندر جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو اس کو سلام لازمی کریں، چاہے آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت سکھائی ہمیں۔ تربیت ہمیں بچوں کو بھی دینی چاہیے اور خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔